الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ جمعہ کو بات چل رہی تھی کہ کوئی بندہ بے حیائی کے کام کرتا ہے، زنا جیسے ایک سنگین گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہیں۔ ایک روایت ہے، اس کے راوی حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ ہوتا تھا کہ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے بیٹھ جاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو اس کی تعبیر پوچھ لے۔ صحابہ کرام نے اگر کوئی خواب دیکھا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے خواب کو پیش کرتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی مشیت اور چاہت کے مطابق اس خواب کی تعبیر ارشاد فرما دیتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پوچھا کہ بتاؤ آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو آج کوئی خواب نہیں دیکھا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے آج رات خواب دیکھا ہے۔ دو آدمی میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس لے گئے اور وہاں پر مجھے مختلف لوگوں کو عذاب میں مبتلا دکھایا۔ الگ الگ گناہوں کی وجہ سے وہ الگ الگ عذاب کے اندر مبتلا تھے۔ میں نے وہاں پر ایک چیز دیکھی کہ تنور کے مانند ایک بہت بڑا گڑھا ہے، بہت بڑا ایک کھڈا ہے جو اوپر سے تنگ ہے اور نیچے سے بہت چوڑا ہے، اور اس کے اندر کچھ مرد اور عورتیں ننگا ہونے کی حالت میں ہیں۔ جب آگ اوپر آتی ہے تو جو اندر ننگے مرد اور عورتیں ہیں وہ بھی اس آگ کے ساتھ اوپر آ جاتے ہیں، اور جب بالکل کنارے کے اوپر آتے ہیں نکلنے کی ایک تھوڑی سا وقت رہتا ہے تو وہ آگ فوراً نیچے چلی جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ تو ایک آگ سے بڑے ہوئے ایک کھڈے کے اندر ان لوگوں کو اس طریقے سے عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دل دہلانے والا بھیانک منظر جب دیکھا نا، تو جو دو فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے تھے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ عذاب ان کو کیوں ہو رہا ہے، ان کا گناہ کیا ہے؟ یہ لوگ دنیا میں کیا کیا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کو ننگے جسم میں ان کو آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو ان دو فرشتوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں، وہ مرد اور عورتیں ہیں کہ جو دنیا کے اندر زنا کیا کرتے تھے۔ اب اندازہ لگائیں کہ جو بندہ زنا کرتا ہے تو کتنا سخت عذاب اس بندے کو ہوتا ہے۔ اسی طریقے کیا ایک اور خواب ہے، اور اس میں بھی راوی ہے، اس راوی کے نام ہے راوی حدیث حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے کا ایک خواب ارشاد فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے جسم جو ہیں وہ بہت پھولے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر سے اتنی بدبو آ رہی ہے جیسے کہ برے ہوئے بیت الخلا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اتنی بدبو ان کے اندر سے آ رہی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ بدبو جو ان کے اندر سے آ رہی ہے وہ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ یہ لوگ دنیا کے اندر زنا کیا کرتے تھے۔
یہ اندازہ لگائے میرے دوستوں کہ زنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کے جسم کے اندر سے اتنی بدبو آئے گی جہنم میں جانے کے بعد۔ بلکہ البدور الصافرہ کے اندر تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے جس کا خلاصہ ہے کہ جو لوگ زنا کریں گے اور ان کی شرمگاہوں سے اتنی بدبو آئے گی کہ جہنمی لوگ ان سے پریشان ہو گئے کہ تم لوگ دنیا میں کون سے گناہ کر کے آئے ہو کہ جہنم میں آنے کے بعد ہم تم سے زیادہ پریشان ہو گئے ہیں، اتنی بدبو آئے گی۔ عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور جس میں سب سے زیادہ بھیانک دروازہ، مغموم دروازہ اور ایک بہت گرم دروازہ، وہ دروازہ کس کا ہے؟ وہ زانی لوگوں کا ہے کہ جو دنیا کے اندر بے حیائی اور زنا کے اندر مبتلا ہوتے تھے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ اور دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ دنیا کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو انسان جس کو زنا کی لت لگ جاتی ہے تو وہ دعاؤں کی قبولیت سے محروم رہ جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے معجم کبیر میں روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو اللہ رب العزت کی جانب سے اعلان کیا جاتا ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کے سوال کو پورا کیا جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مانگ کو پورا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی ایسا جو مصیبت میں مبتلا ہو اور اس کی مصیبت کو دور کر دیا جائے۔ تو جو بھی بندہ دعائیں کرتا ہے اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 1، زنا کے اندر مشغول رہنے والا بندہ یا زنا کے موقع ڈھونڈنے والا بندہ کہ ہر وقت اس کی فکر زنا میں مبتلا ہونے کی ہے، اور دوسرا زانیہ عورت ہے، اور تیسرا ظلمن ٹیکس وصول کرنے والا۔ یہ 3 ایسے ہیں کہ اگر یہ دعائیں عام دعائیں کیا کرتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ہاں اگر یہ لوگ بھی سچی توبہ کر کے اللہ رب العزت کے سامنے معافی مانگے تو پھر اللہ رب العزت ان کی بھی دعا اور توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ میرے دوستوں یہ زنا کے نقصانات ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بہت سارے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابی نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ کی نافرمانی کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور حلم اور بردباری کتنی ہوگی، اللہ کے نبی نے برداشت کر لیا۔ صحابہ کرام اندر سے جوش میں آ رہے تھے، حملہ کرنے کی تیاری میں تھے، اللہ کے نبی نے ان کو شانت کر لیا کہ آپ چپ چاپ بیٹھے رہو، میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو سمجھایا کہ اچھا ایک بات بتاؤ، تم چاہتے ہو کہ آپ کی ماں کے ساتھ زنا کیا جائے، آپ کی بیٹی کے ساتھ، آپ کی بہن کے ساتھ، آپ کی خالہ کے ساتھ زنا کیا جائے؟ اس بندے نے کہا میں ہرگز ہی نہیں چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندی کے ساتھ تم زنا کرنے کے لیے جا رہے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی خالہ ہے، کسی کی رشتہ دار ہیں، تو وہ بندہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ میری کسی رشتہ دار خاتون کے ساتھ بے حیائی کا کام کیا جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کے لیے 3 دعائیں کی، اللہم اغفر ذنوبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما دے۔ راوی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کے اثرات اس کے اوپر یہ ہوئے کہ اس کے بعد وہ بندہ کبھی بھی زنا جیسے گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوا ہے، کبھی وہ بندہ گناہوں کے اندر نہیں گیا ہے۔ اور زنا میرے دوستو اگر کوئی بندہ کرتا ہے، بے حیائی کے کام کرتا ہے، تو دنیا کے اندر اس کی سزا بندے کو بھگتنی پڑتی ہے۔ میں 2 واقعے ہیں، ایک واقعہ صرف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ایک ہے واقعہ 1961 کا، لیکن وہ واقعہ ابھی چھوڑ دیتا ہوں، صرف ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ پڑوس ملک کے اندر ایک شخص تھا، محمد یونس کر کے نام تھا، ابھی کتاب میں پڑھ رہا تھا۔ اس کی بیچارے کی کسان تھا، مزدور قسم کا بندہ تھا، اور اس کی ایک بیٹی تھی تقریباً 25 سال کے آس پاس اس کی عمر ہوگی، اور وہ بیچاری گنگی تھی۔ اسی گاؤں کے 2 نوجوان لڑکوں نے زبردستی اس گنگی بچی سے زنا کیا، جیسے ہم ہماری زبان میں کہتے ہیں ریپ کرنا، زبردستی کیا۔ انہوں نے بات ختم کر لی، زنا کر لیا انہوں نے، جو ان کو ان لوگوں کو تڑپانے کا مقصود تھا، اس بچی کو بیچاری کو تڑپا لیا۔ یہ لوگ جب بڑے ہوئے ہیں، جب ان کی شادی کا وقت آیا، دیکھو گناہوں کی سزا بندے کو کبھی کس صورت میں ملتی ہے نا، یہ میں اور آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ ہم گناہ آج کرتے ہیں،
توبہ کے خیالات دل میں آتے پھر بھی توبہ نہیں کرتے، اس کی سزا کبھی کبھی بندے کو بعد میں بھگتنی پڑتی ہے۔ اور یاد رکھنا میرے دوستو، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر بندہ اس سے توبہ نہیں کرتا ہے اور گناہوں کے وبال سے دنیا کے اندر پناہ نہیں مانگتا ہے، موت سے پہلے اللہ رب العزت کینسر جیسی سنگین بیماری کے اندر اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر موت بھی اتنی آسانی سے نہیں آتی ہے، بندہ تڑپ تڑپ کر مرتا ہے۔ پھر ایسے گناہ بھی ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی شادیاں ہوئی، دونوں لڑکوں کی، ایک لڑکے کے یہاں پر 4 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی، پانچوں کے پانچوں بچے جو ہیں وہ گونگے تھے۔ گونگی بچی کے اوپر زنا کیا، اللہ نے ان کے اولادوں کو گونگا کر دیا۔ اور دوسرا جو لڑکا تھا اس کے یہاں پر 3 لڑکے پیدا ہوئے اور تینوں کے سر اتنے بڑے تھے کہ دیکھنے والا بندہ ڈر جاتا تھا۔ اب وہ تینوں بچے ناکامے بن گئے۔ اس کی 5 بچیاں گونگے تھی، 5 بچے گونگے تھے، وہ بھی ناکامے ہو گئے۔ تو کبھی کبھی گناہوں کی سزا بندے کو اس شکل میں بھی ملتی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ زنا سے بچتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ بندے کو آخرت میں انعامات سے نوازیں گے، کبھی کبھی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نقد بندے کو اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اس پر ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، بصرہ کا رہنے والا تھا، اس کا لقب تھا مشقی، یعنی ہمیشہ اس کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ جب وہ بندہ جامع مسجد میں داخل ہوتا تو لوگ اس کو کہتے تھے کہ یار آپ نے کیسی خوشبو لگائی ہے، آپ کے اندر سے زبردست خوشبو آ رہی ہے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی پرفیوم، کوئی اسپرے، کوئی خوشبو میں نے استعمال نہیں کی ہے۔ پھر جب لوگوں نے بہت اس کے اوپر زور دیا نا، تو پھر آخر میں اس نے کہا کہ ہاں میں ایک راز بتاتا ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ میرے جسم سے اس کی وجہ سے خوشبو آ رہی ہے۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ وہ واقعہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے باپ نے، جب میں تھوڑا بڑا ہوا نا، تو میرے باپ نے مجھے بازار کے اندر کپڑے کی دکان کے اوپر بٹھا دیا، تو کپڑے کا کاروبار سیکھ لیا اور کاروبار کرنا۔ میں وہاں پر کپڑے کی دکان پر بیٹھ گیا تو ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے کچھ کپڑے خریدے، ہم نے دے دیے کپڑے اس کو۔ تو اس نے کہا کہ میں بوڑھی عورت ہوں، مجھے ذرا یہ کپڑے لے جانے ہیں، تو میں اس کو اچک کر نہیں لے جا سکتی ہوں، ذرا کسی بندے کو میرے ساتھ کر دو۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ جو میرا سیٹ تھا یا جو بھی تھا اس نے مجھے ساتھ کر لیا کہ ذرا تم بوڑھی اماں جان آئی ہے تو ان کا سامان تم ان کے گھر پہ پہنچا دو۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں۔ جب یہ بندہ سامان کو لے کر اس بوڑھی عورت کے ساتھ ایک مکان میں گیا تو وہ مکان نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑا اس زمانے کا، ہم کہہ دیجئے کہ لگژری ہاؤس تھا، لگژری پیلیس تھا۔ وہاں پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی جو تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، ہر قسم کی زیب و زینت سے وہ آراستہ تھی اور ہر قسم کی خوشبو اس نے لگائی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بلا کر اس نے میرے سے غلط کام کروانا چاہا کہ تو میرے ساتھ بدکاری کر لے۔ یہ بندہ متقی اور پرہیزگار تھا، اس نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا ہوں، اللہ سے ڈر۔ تو کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی ڈر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تو میری خواہش کو پورا کر لے، جتنے پیسے تجھے چاہیے، جتنے درہم و دنانیر تجھے چاہیے میں سارے تجھے دے دوں گی، لیکن بس میری تمنا پوری کر لے۔ یہ نوجوان خوبصورت تھا۔ اب اس نے کہا کہ میں گناہوں سے بچنا تو چاہتا ہوں لیکن کیسے بچوں؟ یاد رکھو میرے دوستو، جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم گناہوں سے بچ نہیں پاتے ہیں، یہ غلط جواب ہے۔ صحیح جواب کیا ہے؟ ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ صدق دل سے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، ہزاروں اسباب اس کے پاس موجود ہو، خلوت کے اندر موجود ہو، ہزاروں گناہوں کے وسائل اس کے پاس موجود ہو، لیکن وہ بندہ گناہوں کے اندر مبتلا نہیں ہوتا۔ ہوا معکم اینما کنتم، یہ آیت کریمہ ہر وقت اس کے دل اور دماغ کے اندر لگتی رہتی ہے۔ میں جہاں پر بھی رہوں گا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جہاں پر بھی رہوں گا میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو وہ نوجوان لڑکا کہتا ہے کہ میں کیا کروں؟ وہ بھاگا، کہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے ٹوائلٹ میں جانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کچھ لڑکیوں کو کہا کہ اس کو تم بیت الخلاء کے اندر بھیج دو۔ وہ بندہ بیت الخلاء کے اندر گیا، وہاں پر سوچ رہا ہے کہ یہاں پر سے بھاگنے کا راستہ تو کوئی ہے نہیں۔ تو اس بندے نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک کام یہ کر لیا کہ ناپاکی جو تھی بیت الخلاء کی وہ اپنے جسم کے اوپر لگا دی۔ وہ بندہ پھر وہاں سے باہر نکلا، لوگوں نے دیکھا کہ ایسا گندا بندہ ہے تو دیوانہ لگتا ہے، یہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ تو لوگوں نے دھکے دے کر اس کو باہر نکال دیا۔ یہ بندہ بھاگتا ہوا نہر کے کنارے کے اوپر گیا ہے، فرصت ملی اس نے غسل کیا، اپنے جسم کو پاک کیا۔ پاک کرنے کے بعد یہ بندہ رات کو گھر پر گیا۔ جب رات کو سو گیا نا تو ایک بندے کو خواب میں دیکھا، ایک کوئی فرشتہ تھا، اس کو خواب میں دیکھا
اور خواب میں اس فرشتے نے اس کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیل لیا، صبح میں جب اٹھا تو اس کے جسم سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ جب بندہ گناہوں سے بچتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نقد انعام دنیا کے اندر اس طریقے سے عطا فرماتے ہیں۔ ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی بے حیائی سے، زنا سے اور بدکاری سے حفاظت فرمائے۔